الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. معزز حضرات گرامی، سامعین باتمکین، بزرگان دین اور نوجوانان ملت، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے دار کا جو مقام اور مرتبہ اسے عطا فرماتے ہیں، یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. احادیث مبارکہ میں روزے دار کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اور روزے کے جو فوائد اور منافع مذکور ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہی پڑھ کر اور سن کر عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کہ روزے کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اجر ثواب رکھے ہیں. اللہ نے روزے کی فرضیت جس پیار بھرے انداز میں بیان فرمائی ہے، یہ خود روزے داروں سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب خود ایک پیار بھرا خطاب ہے جس میں شفقت ہے، محبت ہے، لاڑ ہے، پیار ہے. اور اس لاڑ و پیار کے ساتھ میں، اس محبت و شفقت کے ساتھ میں پروردگار عالم اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اور آگے یوں ارشاد فرما سکتے صومو، روزہ رکھو. یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ حکم کے بیان میں شفقت کا اظہار ہو، محبت کا اظہار ہو کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو روزہ رکھو، فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. خود جو انداز بیان ہے اس سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور آگے مزید ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنی حلال بیوی سے دور رہو اور اپنے حلال کھانے اور پانی کو چھوڑے رکھو، تو یہ تمہارے لیے کوئی انوکھا حکم نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسے سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ حکم تم سے پہلے دوسری امتوں کو بھی دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم،
اور آگے اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اس کا فائدہ خود تم ہی کو ملے گا کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا، جو ہر چیز کی بنیاد ہے، جو ہر خیر کا ذریعہ ہے، ہر بھلائی کا راستہ ہے، اور ترقیات اور فتوحات کے دروازے جس تقوی کے ذریعے سے کھلتے ہیں، وہ تقوی تمہیں اس روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اور پھر روزے کا جو اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ اتنا اونچا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرے، ہر عمل کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، الى 700 ضعف۔ فرمایا کہ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرے، اس کے ہر اچھے عمل کا بدلہ ایک کے بدلے 10۔ یہ اللہ کے یہاں اصول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دے تو اس کا 1 روپیہ نہیں، ہم اسے 1 کے 10 بناتے ہیں، 10 روپیے دینے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اگر کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو ہم اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھتے کہ اس نے 1 روپیہ دیا ہے، بلکہ ہم لکھتے ہیں اس نے 10 روپیے دیے، اور یہ کم سے کم ہے۔ منیمم جو بتایا گیا وہ بعشر امثالها، منیمم، اور آگے یہ میکزیمم ہوتے ہوتے 700 تک جاتا ہے، الی 700 ضعف، 1 کے بدلے 10، 10 سے بڑھ کر 100، 200، 500، 700 تک، یعنی 1 روپیہ اگر کسی نے دیا تو ہم اس کے 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیے دینے کا ثواب لکھتے ہیں۔ کہاں 700 روپیہ اور کہاں 1 روپیہ؟ تو کم از کم 10، منیمم 10 لکھے جاتے ہیں، اور میکزیمم 700 تک جاتے ہیں، الی 700 ضعف۔ یہ نیکیوں کے ثواب کا ایک اصول ہے جو بتایا گیا، یہ سارے اعمال کے لیے اصول ہے، سارے اعمال کے لیے جو بھی نیک عمل کیا جائے، ہر نیک عمل کے لیے ایک عمومیت کے ساتھ میں ایک عام اصول بتا دیا گیا کہ منیمم 10 لکھتے ہیں اور میکزیمم 700 تک جاتا ہے، الی 700 ضعف۔ لیکن ان سارے اعمال میں ایک عمل ایسا انوکھا ہے، ایسا نادر ہے، ایسا خوبصورت ہے، ایسا قیمتی ہے، ایسا قابل قدر ہے کہ ہم اس کے لیے نیکیوں کے دینے میں کوئی اصول 700 تک کا بھی متعین نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں سارے نیکیوں کے لیے اصول ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو ہمیں اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں اتنا پسند ہے کہ اس نیکی کا ہم نے اجر متعین نہیں کیا، الا الصوم۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عبادت کا اجر و ثواب ہم نے متعین نہیں کیا، یہ لامحدود ہوگا، بے شمار ہوگا، اور ان گنت اجر و ثواب ہم دیں گے، اور اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اس کا اجر اور ثواب متعین نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ قال اللہ تعالی الا الصوم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ سارے اعمال میں روزہ ایک ایسا انوکھا عمل ہے کہ اس کا بارے میں اللہ نے فرمایا فإنہ لی، روزہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آگے فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوتی چھوڑ دیتا ہے، وہ بیوی جو اس کے لیے حلال ہے، وہی جب صبح صادق کا وقت آ گیا غروب آفتاب تک اب اسے استعمال نہیں کر سکتے، یدع شہوتہ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، وطعامہ، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو میرے لیے چھوڑتا ہے، من اجلی، میرے لیے چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ دو گے تو جسے دے رہے ہو اسے تو پتا چلے گا کہ تم نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے، اگر صدقہ کرو گے تو جسے صدقہ تم نے دیا ہے وہ تو معلوم کر لے گا ہی کہ تم نے صدقہ دیا ہے،
اس عمل میں کسی اور کو علم ہو ہی گیا. نماز پڑھ رہے ہو کسی نہ کسی کو علم ہو ہی جائے گا. جھکنا پڑے گا, رکوع کرنا پڑے گا, سجدہ کرنا پڑے گا. اس کیفیت کو دیکھ کر لوگ بھانپ لیں گے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے. حج کرو گے, عمرہ کرو گے, تلاوت کرو گے, جو بھی عمل کرو گے اس کا علم کسی نہ کسی کو ہو ہی جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی چھپ کر بند کمرے میں کھا لے, کسی کو علم نہیں ہوگا. باہر وہ روزے دار کا ڈھونگ رچاتا پھرے اور اندر کھاتا رہے, کسے پتا چلے گا. لیکن کوئی اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اخلاص کی دلیل. روزے میں جو اخلاص پیدا ہوتا ہے, جس خلوص کے ساتھ میں یہ عمل کیا جاتا ہے, ایسا خلوص, ایسا اخلاص, ایسی للہیت کسی اور عمل میں نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي, یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کا حد, اس کی حد متعین نہیں ہے, اس کا ثواب اور اس کا اجر متعین نہیں کیا. ہر نیکی کا منیمم 10 اور 700 تک. لیکن روزے کے لیے اصول کچھ اور ہے کہ روزے کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے. اللہ خود اس کا اجر دیں گے, اور جب اجر دینے والے وہ خزانوں کے مالک ہیں تو وہ کیسا اجر دیں گے کون جانتا ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. آگے اور روزے دار کی خصوصیتیں بیان فرمائی. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. فرحۃ عند فطر, ایک خوشی اس کے افطار کے وقت میں, صبح سے رات تک کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, بھوکا پیاسا رہا, شدید گرمی کے دن, اپریل کا مہینہ, مئی کا مہینہ, شدت کی گرمی ہے اور پیاس سے حلق خشک ہو رہا, حلق میں کانٹے پڑے ہوئے, لیکن پانی کی ایک بوند حلق کے نیچے اتارنے کی جرت کیسے. جب صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا, افطار کا وقت ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں, اس کا انگ انگ خوشی محسوس کرتا ہے. للصائم فرحتان فرحۃ عند فطر, اور افطار کے وقت روح کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی لاکھوں لاکھوں روپے دے کر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. وہ خوشی کروڑوں روپے سے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک عجیب خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ روزے کی تکمیل کرا دی. اندر سے روح جو خوشی محسوس کرتی ہے یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. فرحۃ عند فطر وفرحۃ عند لقاء ربہ, یہ تو دنیا کی خوشی ہوئی. جب پروردگار عالم سے ملاقات کا وقت ہوگا اس وقت اللہ روزے دار کو جو خوشی دیں گے وہ تو اس خوشی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سے ملاقات کے وقت روزے دار کو ایک خصوصی خوشی دی جائے گی. یہ دو خوشیاں روزے دار کے لیے مخصوص ہیں جو کسی اور کو نہیں ملتی ہیں. للصائم فرحتان فرحۃ عند فطر وفرحۃ عند لقاء ربہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اور روزے دار اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے, روزے دار کو اللہ کی اتنی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے, وہ اللہ کا ایسا مقرب بن جاتا ہے, اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اور آگے مزید ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, روزہ ڈھال ہے. جس طرح میدان جنگ میں لڑائی کرنے والا اپنے ہاتھ میں ڈھال رکھ کر تلوار سے, نیزوں سے, تیروں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے, اس طرح یہ روزہ روزے دار کو جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے, عذاب سے بچاؤ کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزہ صحت کی ضمانت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اغزو تغنمو, غزوہ کرو غنیمت کا مال ملے گا, اور فرمایا صومو تصحو, روزہ رکھو صحت حاصل ہوگی. یا اور بات ہے کہ لوگ روزے کو
بیماریوں کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ تو معذور ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی کمزوری ہے. کچھ ایسے دائمی مریض ہیں جنہیں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے, وہ معذور ہیں, دائمی مریض ہیں, جنہیں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت و قوت نہیں ہے. لیکن جو معمولی اعذار کی وجہ سے معمولی بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہی روزہ بیماریوں سے صحت کی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی. اور آگے فرمایا وسافروا تستغنوا, سفر کرو بے نیاز ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں ہر ایک سے بے نیاز کر دیں گے. سفر کی وجہ سے اللہ بے نیازی عطا فرمائیں گے. یہ فائدے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور فرمایا کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے ویسے ہمارے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے. جیسے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپنے بدن کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. اور ہم تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیا کرتے ہیں, بدن کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ, بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اگر روزہ رکھو گے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مال میں سے جیسے زکوٰۃ نکالتے ہو اس طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اور دنیا میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے میں جو مزہ ملتا ہے, اللہ کی قسم وہ تو کھانے پینے میں بھی نہیں ملتا. اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہوئے جو مزہ ملتا ہے, اور جب پیاس لگتی ہے اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں پیاس لگی ہے, آپ کے لیے ہم پانی نہیں پی رہے ہیں, اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے لیکن آپ کے لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. جب ہم اپنے مولا سے یہ عرض کرتے ہیں تو جو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ خوشی ہمیں کھانے پینے میں اور دنیا کے لذیذ غذاؤں میں نہیں مل سکتی. اللہ نے اس بھوکے پیاسے رہنے میں ایسی خوشی, ایسی مسرت, ایسی لذت اور ایسا مزہ رکھ دیا ہے. اور یہ اس مزے کے ساتھ میں پورا دن گزارتے افطار کا وقت ہوتا ہے, اور جب کھانے پینے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور جب ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ اب تم کھا پی سکتے ہو, اس وقت ہم جب اللہ کے حکم سے کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں جو خوشی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشی کو بیان فرمایا. اور جب روزے کی حالت میں ہو تو ہمارا جو مقام ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی ولی کا مقام ہو, اللہ کے کسی مقرب بندے کا مقام ہو, ایسا مقام ہو جاتا ہے. کسی ولی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے کہ یہ تو میرا قریبی بندہ ہے. ہم کسی اللہ والے سے دعا کروانے کے لیے کتنے تڑپتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے, ان سے دعا کرا دیں, کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کرا دیں, مرحوموں کی مغفرت کے لیے دعا کرا دیں, اپنی صحت کے لیے دعا کرا دیں, اپنے گھر کی برکت کے لیے دعا کرا دیں, پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کرا دیں, قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرا دیں. کیوں کراتے ہیں؟ اللہ والوں سے اس لیے دعا کراتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ اگر ہم ہی کو وہ مقام دے دیں, اللہ تعالیٰ ہم ہی کو وہ مقام دے دیں کہ ہم اب تمہاری دعا بھی قبول کر رہے ہیں, تم جو مانگو گے ہم رد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر یہ مقام دے دیتے ہیں تو کیا ہمیں شک ہے, کیا ہمیں شبہ ہے؟ اور ہمیں شک اور شبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترد دعوت الصائم او کما قال, فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت کا جو وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, اس کے ذریعے سے روزے دار کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ بتایا گیا. روزے کی حالت میں ہم جو دعا کریں اللہ قبول کرنے کو تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار جس کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک انصاف کرنے والا بادشاہ, امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور تیسرا دعوت المظلوم, جو مظلوم ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. کتنا اونچا مقام ہے روزے دار کا کہ اسے ولایت کا مقام دیا گیا.
اور اسے ولیوں کے مقام پر فائز کر دیا گیا، اور دنیا میں یہ مقام ہے، اور جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو اس وقت اور ایسے ہی حساب اور کتاب کے موقع پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی کوئی سفارش کر دے تو ہم اس کے سفارش کی کتنی قدر کرتے ہیں، جب ہم بارگاہ خداوندی میں عدالت عالیہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اس وقت ہم سفارشی کو تلاش کر رہے ہوں کہ کوئی سفارش کر دے، ایک طرف سے روزہ آئے گا اور کہے گا اللہ اسے معاف فرما دے، اسے جنت دے دے، اللہ اس روزے دار کو جنت عطا فرما دے۔ ہمارے صبح سے رات تک کے بھوکے رہنے کو، بھوکے پیاسے رہنے کو ایک شکل دی جائے گی، جس سے ہم روزہ کہتے ہیں، اس روزے کو ایک شکل دی جائے گی، اور یہ روزہ ایک شکل کے ساتھ میں ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ صبح سے رات تک میری وجہ سے کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، بیوی سے دور تھا، اللہ اسے جنت کو پہنچا دے۔ اللہ اس روزے کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے، حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر قرآن شریف آئے گا، وہ کہے گا اللہ رات میں یہ نیند چھوڑ کر میری تلاوت کرتا تھا، رات کے وقت یہ نیند کو قربان کر کے مجھے پڑھتا تھا، اللہ اسے معاف فرما دے، اسے جنت میں بھیج دے، اسے جہنم میں مت داخل کر۔ اللہ کا کلام خود ہمارے لیے جھگڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کا کلام خود اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر لے، روزہ خود ہماری سفارش کر لے، تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور ان کی سفارش کی برکت سے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے، اور ان دروازوں میں ایک باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ، کسی نے روزہ رکھا ہے اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جیسے کہیں بہت بڑا جلسہ ہو اور اس جلسے میں میٹنگ ہال میں آنے کے لیے کوئی مخصوص دروازہ بنایا جائے اور اس دروازے سے پریزیڈنٹ ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے، صدر جمہوریہ ہی اس سے داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا اعزاز ہے۔ سارے گیٹ سب کے لیے، ایک گیٹ مخصوص ہے چیف گیسٹ کے لیے، تو ہم جب جنت میں جائیں گے روزے کے ساتھ میں تو ہم جنت کے ایسے چیف گیسٹ ہوں گے، ایسے مہمان خصوصی ہوں گے کہ ہمارے لیے ایک مخصوص گیٹ بنایا جائے گا، اور اس مخصوص گیٹ سے ہم داخل ہوں گے، کوئی اور عمل کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ کیا اعزاز ہے روزے دار کا، کیا مقام اور مرتبہ ہے روزے دار کا، اور کیا فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ جب اتنا اونچا عمل ہے تو میرے بھائیوں ایک موقع ہے روزہ رکھنے کا، اسے معمولی بہانے سے مت چھوڑیں، ہمت کریں، اور جن کو اللہ نے طاقت دے رکھی وہ تو رکھتے ہیں، اور جو ذرا سے بزدل ہیں، ذرا بہانے سے روزہ رکھنے سے پیچھے ہٹے ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ روزہ جب اتنا اونچا عمل ہے تو اس عمل کو نہ چھوڑیں، اس کی قدر فرمائیں، اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ میں روزے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو مقبول بنا کر روزہ جس آداب اور جس طریقے سے رکھنا چاہیے جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور جو روزہ جو اللہ کو پسند آ جائے، ایسے طریقے سے ایسے آداب کے ساتھ میں ہمیں روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔